چمن، اس ظالم زمانے میں اب آ جائے نازے پنجے تن، اس ظالم زمانے میں اب آ جائے نازے پنجے تن، پھر گونجے بس ایک اذان آمد یم، ہو جائے مولا حکمراں آمد یم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطول زہرا قائم ٹی وی کینیڈا سے پروگرام آل محمد اور شعبان المعظم لے کر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج 5 شعبان ہے اور آج امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہے، تو چلیں پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ اپنی مہمان کی طرف بڑھتے ہیں، عالمہ محترمہ تحریم قاسمی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا۔ جی اچھا، پروگرام شروع کرتی ہوں۔ یہ بتائیے کہ ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ آج کے دن کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں اور بالخصوص اپنے زمانے کے امام ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں جو ہے وہ تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں۔ بہت بڑا دن، بہت خاص دن ہے کہ کہتے ہیں کہ کربلا جو ہے وہ نامکمل ہے اگر سید ساجدین نہ ہوتے تو، لہٰذا آج کے حوالے سے جیسے پہلے میں آپ کے سوال کی جانب چلوں گی کہ ماہ شعبان کے جو آپ نے روزوں کے حوالے سے پوچھا ہے، تو دیکھیے ماہ شعبان وہ مہینہ کہ جس میں خداوند متعال اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت مہینہ، بہت ہی متبرک مہینہ، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ماہ شعبان کی ہر جمعرات کو جو ہے وہ آسمان سجایا جاتا ہے، تو ملائکہ پروردگار عالم سے عرض کرتے ہیں کہ خدایا آج کا روزہ رکھنے والوں کو بخش دے اور ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ یعنی جمعرات کے دن جو روزہ رکھتا ہے تو پروردگار عالم جو ہے اس کے لیے جنت کو سجاتا ہے، اور ملائکہ اس کے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مقام ہے روزہ رکھنے والے کا جو ماہ شعبان المعظم میں جو روزہ رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان میں جو ہے وہ ہر روز جو ہے وقت زوال، اور 15 شعبان کی رات کو جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ صلوات، وہ جو صلوات شعبانیہ سے مشہور ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے جو ہے وہ صلوات پڑھی جائے۔ لہٰذا جو وہ صلوات جس کا تھوڑا سا ذکر میں نے پہلے بھی میں بیان کر چکی ہوں کہ جو صلوات شعبانیہ سے مشہور ہے اور جو مفات الجنہ میں موجود ہے، اس کے میں چند جملے میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں۔ بہت ہی خوبصورت جملے ہیں، یہ وہ صلوات ہے کہ اتنا خوبصورت صلوات کہ اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، جو بے پناہ بھنوروں میں چلتی ہوئی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ غرق ہو جائے گا۔ لہٰذا پھر اسی صلوات شعبانیہ میں جو جملے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام سید الساجدین سے جو مروی ہے، تو اس کے کچھ جملے میں آپ کے سامنے اور جو ہے وہ بیان کرتی چلوں کہ اے معبود محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور میرے دل کو اپنی اطاعت سے آباد فرما، اپنی نافرمانی سے مجھے رسوا نہ کر۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے کیونکہ آج خاص الخاص دن ہے، آج منسوب ہے چوتھے امام سے، تو لہٰذا میں نے چاہا کہ تھوڑا سا یہ صلوات شعبانیہ کا ذکر کرتی چلوں کہ جس میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ماہ شعبان جسے تو نے اپنی رحمت اور رضامندی کے ساتھ گھیرا ہوا ہے، یہ وہی مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنوں میں روزہ رکھتے تھے اور راتوں میں تیری عبادت کیا کرتے تھے۔ اے معبود بس اس مہینے میں ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی سنت کی پیروی اور ان کی شفاعت کے حصول میں ہماری مدد فرما۔ کتنے پیارے جملے ہیں۔ اور کہا کہ اے معبود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا شفیع بنا دے کہ جن کی شفاعت مقبول ہے، اور پھر فرمایا کہ اور میرے لیے اپنی طرف
کھلا راستہ قرار دے، مجھے ان کا سچا پیروکار بنا دے۔ دیکھیں ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں نا کہ پروردگار عالم ہم حقیقی معنوں میں جو ہے وہ شیعان اہل بیت علیہ السلام بن جائیں۔ تو اس میں باقاعدہ اس میں دعا کی جا رہی ہے اس صلوات شبانیہ میں کہ پروردگار عالم مجھے ان کا سچا پیروکار بنا دے۔ کس کے جملے؟ یہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے جملے ہیں کہ ایسا سچا پیروکار بنا دے یہاں تک کہ میں روز قیامت تیرے حضور پیش ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے گناہوں سے چشم پوشی کرے، ایسے کہ جو ہے اپنی رحمت اور خوشنودی کو جو ہے میرے لیے واجب قرار دے دے، اور مجھے بہترین بندوں کے پاس ایسے واجب قرار دے دے کہ مجھے بہترین بندوں کے پاس تو نے اتارا ہو۔ بہت ہی بہترین انداز سے آپ نے بتایا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ ولادت کا دن ہے امام کی، تو امام کے القابات پر کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے جیسے کہ امام زین العابدین سید الساجدین، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ القابات کا ذکر کیا، امام کا نام جو تھے وہ علی ابن الحسین ہیں، چوتھے امام ہیں، آپ کی والدہ جو ہے وہ شہر بانو ہیں، اور جو ہے آپ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اور جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے جب جو القاب کا ذکر کیا وہ کیا ہے، امام زین العابدین سید الساجدین۔ تو لہٰذا اس حوالے سے تھوڑے سے اور القابات میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام آپ کو کیوں کہا جاتا تھا، کہ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو یہ اس لقب سے نوازا گیا۔ آپ اس لقب سے اتنے مشہور ہوئے کہ یہ آپ کا اس میں گرامی ہو گیا۔ یعنی جب بھی ہم جو ہے چوتھے امام کا ذکر کرتے ہیں تو امام علی ابن الحسین کی جگہ ہم جو ہے وہ ان کے لقب سے ہی ان کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ امام زین العابدین، امام سید الساجدین۔ تو لہٰذا کہا کہ یہ القاب اتنے زیادہ مشہور ہیں کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ امام کا جو ہے وہ اس میں گرامی ہو گیا ہے، اور آپ کے علاوہ یہ کسی اور کا لقب نہیں ہے۔ اور حق بات یہ ہے کہ آپ ہر عابد کے لیے زینت اور اللہ کی مطیع کے لیے فخر ہے۔ اور روایت میں امام زین العابدین علیہ السلام کی حوالے سے کہا گیا ہے کہ امام زین العابدین جو ہے وہ عبادت میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شبیہ تھے۔ اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں ذو صفنات جو ہے امام کا ایک لقب ہے، کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے والد ماجد کے سجدے کے مقامات پر مسلسل سجدوں کی وجہ سے جو ہے وہ گٹھے پڑ گئے تھے، جنہیں آپ سال میں 2 بار جو ہے وہ کٹواتے تھے، اور ہر مرتبہ 5 مقامات پر جو ہے وہ پھر بڑھ جاتے تھے، اسی لیے آپ کو جو ہے وہ ذو صفنات کہا جاتا ہے۔ اور ایک لقب جو ہے امام کا، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، سید الساجدین، یعنی آپ کا یہ بہت مشہور لقب ہے سجاد، اور یہ اس لیے آپ کو دیا گیا کہ آپ بہت زیادہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے سجدوں کو اس طریقے سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک علی ابن الحسین جب بھی خدا کی کسی نعمت کا تذکرہ فرماتے تھے یا کوئی بھی نعمت آپ کے سامنے آتی تھی تو آپ فوراً سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے، اور آپ قرآن کریم کی ہر سجدہ والی آیت کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے بعد سجدہ فرماتے تھے۔ تو آپ کے تمام اعضاء جو ہیں وہ کثرت سجود سے جو ہے آپ کے جو ہے وہ نشان پڑ گئے تھے، اور آپ کے گٹھے پڑ گئے تھے باقاعدہ پیشانی میں، جس کو آپ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، جس کو آپ کٹوایا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کا ایک لقب جو ہے وہ ذکی ہے، اور ذکی آپ کو اس لیے دیا گیا یہ لقب کیونکہ آپ کو خدا نے ہر رجس سے، ہر برائی سے پاک اور پاکیزہ قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ خداوند متعال قرآن میں خود ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے پروردگار عالم نے ہر برائی، ہر رجس سے ان کو دور کیا ہے۔ لہٰذا ایک لقب جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا امین بھی ملتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ آپ کا معروف لقب ہے امین، کہ خود جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر یعنی میرے باپ کا قاتل اپنی وہ تلوار جس سے اس نے میرے والد محترم کو، میرے والد بزرگوار کو قتل کیا ہے، میرے پاس اگر امانت کے طور پر رکھواتا تو بھی میں اس کو واپس کر دیتا، یہ ایسے امین ہے، یہ زین العابدین سید الساجدین۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یاد خدا دعا کا صحیفہ کہیں جسے، معبود سے ملاپ کا ذریعہ کہیں جسے، زین العباد آیت کبریٰ کہیں جسے، سجاد وہ حسین کا سجدہ کہیں جسے۔
تو یہ جو ہے القابات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور ایک لقب میں اور جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گی کہ آپ کا جو مشہور لقب میں القاب میں سے ایک لقب ہے الخیرتین، یعنی الخیرتین یعنی آپ کے اس لقب کے ذریعے عزت کی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انا ابن الخیرتین، کہ جو ہے آپ کو یہ ابن الخیرتین کا جو ہے وہ لقب دیا گیا۔ تو یہ مختصر سا جو ہے وہ میں نے القابات کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا، تو یقیناً ہمارے سامعین بھی اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کے دن کے حوالے سے امام کی حدیث کے مطابق کوئی پیغام؟ جی بہت ہی پیارا سوال ہے۔ دیکھیں امام زین العابدین سید الساجدین خیر بطول یہ جب میں روایت پڑھ رہی تھی تو یقین جانیے یہ اتنی پیاری حدیث ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی کہ ابو حمزہ ثمالی سے منقول ہے کہ میں جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں بیٹھا تھا، آپ کے گھر میں ایک درخت تھا جس پر چڑیاں جو ہیں وہ بیٹھی چہچہا رہی تھی۔ دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کو خدا نے جو ہے وہ طاقت عطا کی ہے، وہ بصیرت عطا کی ہے، وہ بصارت عطا کی ہے کہ یہ جانوروں اور پرندوں کی جو ہے زبانیں بھی سمجھ لیتے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ چڑیاں چہچہا رہی تھیں تو امام زین العابدین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیا کہتی ہیں؟ تو کہا کہ مجھے علم نہیں ہے مولا۔ تو کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنے پروردگار عالم کی تسبیح کر رہی ہیں اور اپنا رزق خدا سے طلب کر رہی ہیں۔ دیکھیں قرآن میں بھی پروردگار عالم شان کیا فرما رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں کا ہر ذرہ جو ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے، خدا کی حمد کر رہا ہے۔ تو اور ایک اور اس کے حوالے سے میں بیان کرتی چلوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر یہ چڑیاں بھی تسبیح نہ کر رہی ہوتی یا اگر نہ کرتی، اور اگر اللہ کے ذکر سے یہ چڑیا یہ پرندہ بھی اگر دور ہو جاتا، دور چلا جاتا، تو اس کی روزی بھی کم ہو جاتی۔ دیکھیں اگر جو اپنے پروردگار عالم سے چاہتا ہے کہ اس کے روزگار میں وسعت پیدا ہو تو کہا گیا ہے کہ خداوند متعال کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، اس کی تسبیح کرے، تسبیح پروردگار عالم کرے کہ دیکھیں ہر ذرہ کائنات کا جو ہے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو جیسے کہ سورہ اعلیٰ میں بھی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ کی تسبیح کرو جو اعلیٰ ہے، اس رب کی تسبیح کرو جو اعلیٰ ہے۔ لہٰذا اپنے ہم بس یہی میں پیغام دینا چاہوں گی امام زین العابدین علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں کہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرما کے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو جو ہے معطر کریں اور اپنے دہن کو معطر کریں انشاءاللہ تعالی، اور نہ صرف زبان سے بلکہ یہ ذکر جو ہے ہمارے پورے وجود سے ادا ہو رہا ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الہی آمین۔ میں بہت شکر گزار ہوں عالمہ تحریم قاسمی صاحبہ کی کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ایک بہترین پروگرام دیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ سب کو امام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو، پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں آل محمد اور شعبان المعظم میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔